سلطان فتح علی خان بمعروف ٹیپو سلطان ایک عظیم مر مجاہد، عدل وریا پرور، مستقل شناساس، مساوات اور مذہبی رواداری کا علمبردار، روشن خیال اور بار بار معاف کرنے والا نرم گو حکمران تھے۔ سلطنت خداداد کی مدت 17 سال یعنی 1782 سے 1799 رہی۔ اگر وہ چاہتے تو دوسری ریاستی نوابین اور راجاگان کی طرح انگریزوں کے آگے سرخم تسلیم کر کے اس کی میعاد میں اضافہ کر سکتے تھے، لیکن ٹیپو سلطان نے نہ صرف اپنے والد سلطان حیدر علی کی وراثت کو آگے بڑھایا بلکہ فرنگیوں کو مادر ہند سے باہر نکالنے کا اپنی زندگی کا پہلا و آخری مقصد بنا لیا۔ تاریخ شاہد تاجران فرنگ میدانی جنگ میں ریاست کے مقابلے کی بجائے مکر و فریب اور پس پردہ سازشیں رچنے کے ماہر کھلاڑی رہے۔ ان کی فتحیابی ان کی زور بازو سے زیادہ ان کی پیاروں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے ہاتھوں متعدد مرتبہ ہار کا منہ دیکھنے کے بعد، خصوصاً سن 1780 بمقام پولی لور نیز مدارس ذلت آمیز شکست سے ہندوستان تک انگلستان صف ماتم بچھ گئی۔ چنانچہ شاطر انگریز زرمگاہ کو لہو سے گرمانے کی بجائے اپنی روایتی شعبہ بازی کے ہتھیار کو بروئے کار لائے، جنہوں نے ٹیپو سلطان کی انصاف پسندی اور رحم دلی کے سبب کفر کردار سے بچنے والے دشمن عناصر کو تلاش کیا، جو ٹیپو سلطان کے تین دل میں دبی خلش، حرص اور طمع اور جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انگریزوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئے۔ مگر ٹیپو بھی فرنگیوں کے ریشہ دوانیوں اور آستین کے سانپوں کے جال سازوں سے نہ بلند نہیں تھا۔ اس نے انہیں متبت کیا تھا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے واقف نہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا جلد ہی مزہ چکھو گے، تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانے کے محتاج ہوں گے۔ قابل ذکر امر ہے کہ ٹیپو سلطان اپنے والد امجد کے برخلاف رحم دل اور نرم مزاج شخصیت کے پیکر تھے۔ حیدر علی کو حکم و عدلی، بغاوت اور دغابازی ناقابل برداشت تھی، جو دشمنوں کو ان کی افعال کی سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے تھے، جبکہ ٹیپو سلطان بغیر شواہد اور تحقیق کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے۔ وہ حرفوں کو معافی مانگنے پر نہ صرف معاف کر دیتے تھے بلکہ انہیں سابقہ عہدوں پر مامور بھی کر دیتے تھے، جو سانپ کا دودھ پلانے کے مثال تھا۔ سلطنت خداداد کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ ٹیپو سلطان کی رحم دلی رہی۔ حیدر علی نے انتقال سے قبل وصیت کی تھی کہ میر صادق، میر غلام علی لنگر اور پورنیہ کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، میرے بعد تم ان کو قتل کر دینا، لیکن ٹیپو سلطان نے حیدر علی کی وصیت پر عمل آوری نہ کرنے کا خمیازہ اپنی جان دے کر چکایا۔ ویسے تو سلطنت خداداد کو مٹانے والے غداروں کی طولانی فہرست ہے، لیکن یہاں چار قابل ذکر بغلی دشمنوں کا تذکرہ ملاحظہ کیجیے، جنہوں نے سلطنت خداداد کو مٹا کر میسور کو انگریزوں جولی میں ڈال دیا، جس میں پہلا نام میر صادق کا ہے۔ میر صادق ٹیپو سلطان کو ایک مرتبہ میر صادق دیوان بدعنوانی کا علم ہوا۔ چھاپے کے دوران ان کے گھر سے 10 لاکھ روپے اور 1 لاکھ اشرفیہ محمد شاہی برآمد ہوئی، جس کے بعد وہ کلی دشمنی پر اتر آئے۔ سلطان تک کوئی خبر پہنچنے نہیں دیا تھا۔ فیصلہ کن موڑ پر سپاہیوں نے کہا کہ وہ جا کر اپنی تنخواہیں وصول کر لے۔ اس سے ٹیپو سلطان کا دفاع کمزور ہوا۔ مزید برآں جس وقت گھمسان جنگ ہو رہی تھی اور سلطان دوڑی سے دروازے سے باہر نکلا تو اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، لیکن خدا کا کرشمہ دیکھیں کہ اس نے اگلے دن سورج بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ پنڈت پورنیہ نے فرانسیسی اور سلطان ٹیپو کے مابین ہونے والی فوجی معاہدے کی نقل میسور کی رانی لکشمنی امانی کو پہنچائی تھی، جس نے بعد میں اس کی اطلاع انگریز افسر جنرل ہارس کو پہنچائی۔ اس کی پالیسی کی وجہ سے کمپنی نے اس میسور کا دیوان منتخب کیا۔ پورنیہ کی غداری آخر وقت بے نقاب نہیں ہوئی۔ جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ تو اعلانیہ نمک حرامی کرتا ہے، یعنی شگاف اور جنوبی فیصل کی معینہ فوج کو تنخواہ کے بہانے سے مسجد اعلیٰ کے پاس بلا کر انگریزی فوج کو قلعہ پر چڑھنے آنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ مہاتما گاندھی پورنیہ کی غداری کے بارے میں یوں
اظہار افسوس کرتے ہیں کہ عظیم سلطان کا وزیر اعظم ہندو تھا۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اس نے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر آزادی کی عظیم عاشق کے ساتھ غداری کی۔ میر غلام علی عرف لنگڑا قلعہ جات اور افواج کا ناظم اعلیٰ تھا، جسے سفیر بنا کر سلطان ترکی کے دربار اور دیگر مقامات پر بھیجا گیا۔ جب وطن واپس لوٹا تو اس کے خلاف خرد و بارد کی شکایت ہوئی، تو جو تحائف سلطان ترکی نے ٹیپو سلطان کے لیے بھیجے تھے اس نے چھپا لیا ہے۔ خانہ تلاشی کی گئی تو سامان برآمد ہو گیا، جس پر غلام علی کو نظر بند کر دیا گیا۔ معافی کے بعد سلطان نے رہا کر وزیر بحر بنا دیا۔ راجہ خان سلطان کی ذاتی عملہ میں شامل تھا، لیکن سکھوں کی کنک دیکھ کر ایمان بیچنے میں دیر نہ کی۔ آخری ایام تک اس کے اوپر شک کی انگلی تک نہیں اٹھی۔ اس نے ہی شہادت سے پہلے سلطان کو خود سپردگی کا مشورہ دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کے گلے سے موتیوں کا قیمتی ہار بھی اس نے چرا لیا تھا۔ میسور کی سلطنت میں بخشی کا عہدہ دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے برطانوی آبادی نظام کے خلاف نبرد آزمائی کرتے ہوئے جیسے دلیری، شجاعت اور سپہ سالار کا ثبوت دیا، اور وہ کسی حکمران کے حصے میں نہیں آیا۔ علامہ اقبال نے ٹیپو سلطان کی عظمت اور حرمت پر اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا کہ ٹیپو سلطان کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ وہ مذہب و ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتے